سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نا جی۔ ہمارے وزراء یہ بیان دے رہے ہیں کہ انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب، اور آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو ڈاکٹر شیخ محمود صاحب ہیں، ان کی تدفین جناب نگر ربوہ میں ہوئی ہے۔ اس بارے میں بھی خان صاحب سے بات چیت کریں گے۔ خان صاحب، کتنے دن اور جشن چلے گا ہمارا؟ دیکھیں جی، قوم کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ بڑھانے کے لیے، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کامیابی جو پاکستان نے حاصل کی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے، اس کو زیادہ بیس بنا کے موجودہ حکومت جو ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے زیادہ شور ڈال رہی ہے۔ تو ڈال لیں گے، چند دن اور ڈال دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا ہے ان کے پاس۔ یہ نا اگلی جنگ تک یہ جشن ہی مناتے رہے؟ نہیں، انہیں اندر کی خبر ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جنگ امریکہ ہونے نہیں دے گا۔ جو امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ان کے درمیان اب جنگ نہیں ہونی، اور اس نے کچھ گائیڈ لائن بھی دی ہے آئندہ کے مستقبل کے لیے، کن لائنوں پہ انہیں کام کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے انہیں یہ پتا کہ جنگ تب ہونی نہیں، اس لیے زیادہ جو کامیابی حاصل کی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اپنی فیور کے اندر، اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ خاصا جو لوگ بھی اس جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا، ان کی تصویریں بار بار بھی شائع کی جا رہی ہے، یہاں پہ کچھ حکمت عملی کا نہیں مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیا ضرورت ہے اپنے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا دہشت گردی کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اصل بات تو یہی ہے کہ جو ملک کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے اس کو روکنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور ایسی معاملات کو اچھالنے سے، جو کچھ 3 روزہ جنگ کے اندر ہوا ہے اس کو زیادہ اچھالنے سے، جو اہم معاملات ہیں دہشت گردی کے، جس نے ملک کے 2 حصوں کے اندر، کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر صورتحال کو بہت زیادہ بگاڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر ان دشمنوں کو جو ان معاملات میں ملوث ہیں اپنا کام کرنے کا کھلا موقع مل جاتا ہے، انہیں ایسی فیلڈ مل جاتی ہے، ایسا ماحول مل جاتا ہے جس میں وہ اپنی کارروائی جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل توجہ تو اس کی طرف ہونی چاہیے، حکومت کی بھی اور تمام اداروں کی بھی جو جن کا تعلق سیکورٹی سے ہے ملک کی۔ دہشت گردی کے واقعات میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ واقعات جو ہے نا دہشت گردی کے ہمیشہ اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں۔ ایک بڑا دہشت گردی کا واقعات کرنے کے بعد پھر ہمیشہ ایک چھوٹا سا گیپ آ جاتا ہے جس کے اندر لوگوں کی توجہ یا اداروں کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن صورتحال جو سرحدی علاقے ہیں ان میں ابھی تک کہا جاتا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے حکومت کے، بعض جگہ کرفیو بھی ابھی تک قائم ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے۔ جب آئی ایس پی آر والے پریس کانفرنس کرتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہم اتنے سو ہم نے اس ہفتے کے دوران دہشت گردی کے جو ہے اسٹیپس اپنے دہشت گردی کے خلاف ہم نے اتنے حملے روکے ہیں، یہ اتنے اسٹیپس اٹھائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں واقعات تو ہو رہے ہیں نا جن کا مقابلہ حکومت کو کرنا پڑتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حکومت نہ پریس میں آنے دے رہی ہے اور نہ ہی خود اس کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے واقعات روز کی بنیاد پر سیکورٹی ایجنسیز کو ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں سر، تھوڑا سا انڈیا کے حالات پہ نظر ڈال لیں۔ انڈین پبلک بڑی ناراض ہے مودی سے، اور ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی 100% کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس، کہ مودی کے گھر پہ بھی حملہ دکھایا جا رہا ہے۔ کتنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت مودی کو انڈیا میں اپنی سیاست کو زندہ رکھنا۔ جو انڈیا کی پالیسی تھی یا جو انڈیا کرنا چاہتا تھا وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، یا جو اس کا ایک پلان عام پبلک میں ایک روپ سا ڈالا ہوا تھا کہ ہم بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، ہمارے لیے پاکستان ایک ترنے والا ہے، اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اور سب سے زیادہ کام جو دکھایا ہے وہ جو
طیارے گرے ہیں ان کے، اس کی وجہ سے ان کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہو پڑی. جہاں تک میزائلس کے ساتھ نقصان ہونے کا تعلق ہے، دونوں طرف ہوا ہے. ہم نے بھی ان کا پہنچایا ہے، انہوں نے بھی ہمارے جو ایئر فیلڈز ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن یہ جو برتری حاصل ہوئی ہے، فضائی برتری پاکستان نے حاصل کی ہے، اس سے انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، اپنی سیاست کے اندر بھی، اپنے مودی صاحب کے جو پلان تھے ان کے اندر بھی. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس کا غصہ ہے اور وہ نکال رہے ہیں اپنے سیاسی پارٹی کے اوپر جس کے سربراہ مودی صاحب ہیں. اچھا خان صاحب، ابھی تھوڑی سی یہ بتائیے کہ مذہبی کارڈ پاکستان میں کھیلا جاتا، ابھی آپ نے دہشت گردی کی بات کی، تو یہ جو مذہبی کارڈ لوگ کھیلتے ہیں وہ بھی دہشت گرد نہیں کہلاتے ویسے تو؟ دیکھیں، ہے تو وہ بھی دہشت گردی کی ایک قسم، لیکن یہ تو حکومت کے اختیار میں، جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، الیکٹرانک بھی ہے، پرنٹ میڈیا، کہ وہ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں. لیکن جو اس سے رزلٹ نکلتے ہیں، جو اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک دہشت گردی کی ایک قسم ہے. جو مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے جو برے نتائج سامنے آتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی یقیناً دہشت گردی ہی ہے. اچھا، یہ چند ماہ میں بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ ایسے جانی نقصانات ہوئے ہیں جس میں احمدیوں کے بھی اور کرسچن بھی ہیں. میں نے ان کے متعلق بھی جب پتہ کیا، لیکن گورنمنٹ کی تو بالکل اس کے بارے میں سوئی ہوئی ہے، کوئی ان کو فکر نہیں ہے کسی قسم کی. ویسے گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، یا ایسی باتوں کو اچھال کر اپنی پوزیشن کو خراب نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ حکومت اس وقت زیر اثر ہے تمام جو مذہبی تنظیموں ہیں ان کے. نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپنا الو سیدھا کر رہی ہے کہ چلیں اسی بہانے ان کو کچھ اقتدار کے اندر حصہ ملا ہوا ہے. ورنہ پیپلز پارٹی اس قدر مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کی، وہ اس نے اسی کی کیے دھرتے سے یہ ایسا ماحول بنا پاکستان کے اندر کہ پاکستان اپنی پٹری سے اتر گیا، اپنی لائن سے اتر گیا. لیکن جو روزمرہ کے معاملات آج ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر نون لیگ زیادہ نمایاں کر سامنے آ رہی ہے، اور وہ نہ سد باب کرنے کی طرف توجہ دے رہی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی کارڈ کے اندر جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں اقلیتوں کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں ان حالات کے ساتھ. ابھی بھی جو ان کی ویب سائٹ ہے پاکستان کی مسیحی برادری کی چرچ ہے، اس میں بھی انہوں نے 2 واقعات جو ہے ویڈیوز کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک عیسائی نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ایک عیسائی جو بیچارہ ملازم تھا کسی زمیندار کا، اس کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے، اس کی بھی انہوں نے ویڈیوز کو ڈال دی ہے. تو یہ تو ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ اقلیتیں یا یہ کمزور ہیں طاقت کے لحاظ سے، اور پھر ان کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، اس لیے وہ زیادہ تعداد میں پس رہے ہیں، اور زیادہ ان کے اوپر مشکل وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے، جو مطلب حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے. اچھا، میں تھوڑا سا بتا دوں خان صاحب کو بھی کہ یہ مسیحی لفظ استعمال وہ کہتے کریں یا کرسچن کریں، اور کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو پاکستان میں تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، اور آئندہ کوشش کریں گے. خان صاحب آپ بھی ذرا یہ مسیحی لفظ استعمال کیا کریں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے، یہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نے کافی پروگرام کیے کامرس میں، اتنی بڑی تعداد نے لوگوں نے ان کی تعریف کی. کسی نے کہا میرے فادر کا علاج کروایا میں نے، کسی نے، بے شمار لوگوں نے تعریف کی. اور کل پاکستان چناب نگر ربوہ میں ان کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. تو ایسے انمول ہیرے جو ہم کھو دیتے ہیں، اس کا بھی حکومت کو کوئی احساس نہیں؟ حکومت کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اسی 1 ماہ میں 30 ڈاکٹر شہید ہوا ہے، اور ویسے بھی 30-35 ڈاکٹر جو ہیں صرف اسی کمیونٹی کے شہید کیے جا چکے ہیں. 4 دن کے لیے حکومت اس افسوس کا حصہ بنتی ہے، یا اس بات کو دبا کے رکھتی ہے، اس کے بعد پھر بھول بھال جاتے ہیں. کوئی بھی مستقل ایکشن ایسا نہیں لیتا حکومت کی طرف سے، نہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہلاک کیا ہوتا ہے
ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جاتی ہے یا انہیں سزا دے کے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ واقعہ اس ڈاکٹر کو مارا تھا یا اس نے کسی ناکردہ شخص کو ہلاک کیا تھا اور اس کے یہ ہم نے ایکشن لیا اور یہ عدالت نے اس کو سزا دی، ایسے واقعات کو نمایاں کرنے میں بجائے حکومت چھپاتی ہے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کا کوئی ایسا زیادہ اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا سوسائٹی کے اوپر. 4 دن کے بعد پھر ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک چند دن پہلے میں نے ویسے کل پروگرام کیا تھا، ایک سینئر صحافی نے بتایا تھا کہ قادیانی کارڈ کھیلا جائے گا. ابھی مزید آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک مستقل ہے، یہ ایم جے کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایک مستقل کارڈ ہے جو جب چاہے اپنے الو سیدھا کرنے کے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، وہ اس کو استعمال کر لیتی ہیں. اگر ایسے واقعات ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس جاری کریں اس کے خلاف کہ اس واقعے کی مذمت کریں تو پھر یقیناً ماحول میں اس کا اثر پڑے گا. لیکن یہ سب ڈرپوک ہیں اور یہ اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنی گردن بچانے کی خاطر جو ہے یہ اس قسم کے بیانات مذمت والے بیانات جاری نہیں کرتے. تو اس لیے جو ہے یہ معاشرے کے اندر اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. 2-4 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر ایک نیا واقعہ جب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ذات کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ بلا شبہ ہزاروں لوگوں نے ان کی تعزیت کے لیے خط لکھے، مطلب کمنٹس لکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور جو وہاں کی اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈاکٹر نور الہدا، ان کا بڑا ہی زبردست خط جو ہے وہ اس وقت واٹس ایپ کے اوپر وائرل ہو رہا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ واقعی یہ ایک مسیحا شخص تھا، اس کے ساتھ میرا واسطہ پڑا اور میں نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگوں کا اس بندے نے فری علاج کیا کہ جس کو ہم نے کہہ دیا کبھی اس کو دیکھنے تو انہوں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا. اور یعنی آج کے زمانے کے اندر جہاں عام ڈاکٹر جو ہے وہ 500 روپے کی فیس لیتا ہے، وہاں انہوں نے اپنی فیس 300 روپے رکھی ہوئی تھی. یہ بھی ایک آرٹیکل کسی مریض نے جو ہے وہ کہتا ہے میری فیملی کے سارے ہم خاندان جو ہے وہ انہیں کو دکھاتا تھا. حالانکہ وہ ایم جی نہیں ہے، سرگودے کے کسی علاقے کے ہیں، گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. اور انہوں نے لکھا کہ ہمارا سارا خاندان کے وہ ڈاکٹر تھے اور وہ ہم سے 300 روپے فیس ہماری مالی حالات دیکھ کے وہ 300 روپے لیا کرتے تھے، جبکہ عام ڈاکٹر سرگودے کے اندر 500 روپے فیس لیتا ہے. اس قسم کا ایک انسان تھا. تو اس لیے ہر طرف مطلب بہت سارے آرٹیکل بھی آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے بہت لکھا ہے بہت زیادہ. اور جب جنازہ پڑھ کے یہ لوگ واپس گئی ہے ان کی فیملی وہاں پہ تو وہ لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. وہ گلی اور محلہ جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا کہ بھئی کب لوگ آئیں تو ہم ان کے ساتھ افسوس کریں. اور کیونکہ میرا مسلسل رابطہ ہے، دن میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے گھر، تو وہ مسلسل لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور جب یہ لوگ لاش کو لے کے ربا چلے گئے تھے تو لوگ اس وقت بھی وہاں آ رہے تھے اور ان کے گھر کے سامنے جو پیٹرول پمپ ہے اس سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کب آئیں گے، یہ کہاں تدفین کے لیے لے کے گئے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کا افسوس کر رہا ہے. اور یہ ہوا ہے جو ہوں یہ پہنچے ہیں وہاں سے تدفین کے بعد دوپہر کو، رواں سے اتوار کو، تو وہاں دنیا پہلے سے موجود تھی اور سارا دن رات تک دنیا جو ہے وہ آتی رہی. اور آج صبح بھی جو میری بات ہوئی ہے ابھی بھی لوگ صبح سے مسلسل لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. خان صاحب، ویسے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ قومی اسمبلی میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، صوبائی اسمبلی میں، مگر اتنا بڑا ڈاکٹر اور میڈیا بھی پاکستان کی یہ اعتراف کر رہی، تو اس کے متعلق کیوں کسی نے نہیں آواز اٹھائی وہاں پہ؟ دیکھیں میں نے کہا نا پاکستان کا سیاستدان جو ہے نا اس کا ضمیر بالکل مردہ ضمیر مالک ہے، ضمیر ہے نہیں جسے کہتے ہیں. کبھی بھی ان باتوں کو اوپر زبان نہیں کھولتے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے وہ دھڑا دھڑ تقریریں کریں گے، وہاں پر نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بیان بازی بھی کریں گے اور ان معاملات کے اندر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم ایسی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 مولوی اٹھ کے ہمارے خلاف بیان بازی کر دیں. اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں بولتے. ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ کسی بھی یورپ کے ملک میں زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں پہ یہ خدمت کا جو کام شروع کیا تھا اسی کو وہ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو بار بار دھمکیاں مل رہی تھی. خاصا دھمکیاں ہمیں فرض کریں ملے تو کوئی
بندہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیتا، مگر ڈاکٹر صاحب نہ ڈر تھے، وہیں اپنا کام جاری رکھا انہوں نے، وہیں مریضوں کا علاج جس طرح کر رہے تھے۔ اس کا مطلب اپنے مریضوں سے محبت بھی وہ کرتے تھے نا۔ لازمی ان کو انسانیت سے محبت تھی۔ جو بی بی سی میں ان کے بچوں نے ان کے واقعات بتائے ہیں، اس سے صاف مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسانیت سے پیار کرنے والا انسان تھا۔ اب ان کے گھر کے آگے جو پولیس پہرا دے رہی ہے، جب سے وہ تدفین کر کے گئے ہیں، جب ان کو مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے اور ان کو یہ دھمکیاں پولیس کے نوٹس میں لائی جا رہی تھی، اس وقت تو ان کو خیال نہیں آیا کہ ہم اس بندے کے لیے سیکورٹی مہیا کر دیں۔ اس بندے کو دن کے اندر 10-12 فون آتے ہوں، خط اس کے گھر پہ پھینکے جاتے ہوں، اس کے گھر کے اوپر چسپاں کر دیا جاتا ہو پیپر دھمکیوں کا، یا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر نعرے لکھے جاتے ہوں غلط قسم کے۔ یہ سارا ماحول ایک عرصے سے بن رہا تھا، اور اس کا نوٹ اس انتظامیہ کو، سرگودے کی انتظامیہ کو اس کا نوٹس دیا، نوٹس میں لایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی سیکورٹی مہیا نہیں کی۔ اب جب کوئی بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، اب گھر کے آگے جو ہے سیکورٹی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی شاید گھر والوں کی حفاظت کے لیے، جبکہ لوگ جو ہے افسوس وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے بر وقت اقدام، اس وقت جو مطلب جس موقع پہ اقدام اٹھانا ہوتا ہے اس وقت تو سستی دکھا دیتے ہیں، یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب جو ڈی اے جی صاحب جن کی انویسٹیگیشن لگائی جا رہی ہے، وہ بھی بڑے دھمکے سے کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو فون کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی آپ بے فکر ہیں، ہم پوری طرح اس کی تحقیق کریں گے اور ہم ملزمان کو پکڑ کے چھوڑیں گے۔ اور بعض ڈاکٹروں نے ان کو فون کیا ہے ڈی آئی جی کو، جو اسی تفتیش کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو ان کی معرفت بھی یہی پتہ لگا ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم بالکل غیر جانبدار ہو کے تو اس معاملے کی تحقیقات کریں گے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ شاید اس معاملے کے اندر پولیس جو ہے وہ چند گزرنے کے بعد جو ہے سستی دکھائے گی، اور اس کو شاید وہ اپنے آخری نتیجے تک نہ پہنچانے میں کوئی مدد کرے، یا اس کو بھول جائے یا اس کو اگنور کر دے۔ تو اس لیے بہت ساری تنظیمیں بھی اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی جو ہے فون کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی بعض ڈاکٹرز کے فون جو ہے وہ گئے ہیں ڈی اے جی صاحب کو۔ تو دیکھیں اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے کم از کم بہت بڑا حکومت کے لیے یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب اس طرح واقعات مسلسل ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں ایم ڈی ڈاکٹرز کی جو ہے حفاظت کے لیے پولیس کو معین کیا جاتا۔ اچھا، یہاں پہ میں بتاؤں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہاں پاکستان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کل کوئی ایک اور بھی ڈاکٹر کا میں دیکھ رہا تھا کسی علاقے میں قتل ہوا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ احمدی ہو، دوسرے بھی جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بڑے قیمتی سرمایہ پاکستان کا ہے، ہر انسان ہی میرے حساب سے تو قیمتی سرمایہ ہے۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا، کامرس میں کچھ لوگ لکھتے جی آپ کے جو اوپر ٹائٹل لکھا ہوتا ہے وہ ملتا نہیں، وہ بڑا مختصر لکھا ہوتا ہے، سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں کتنا بڑا لکھیں ذرا یہ ہمیں بتائیں، تصویریں بھی لگانی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ایسا سسٹم بنانا پڑتا ہے تاکہ کوئی پتہ چلے، پروگرام بھی زبردست قسم کا ہے، تو ہر چیز پہ اعتراض میرا خیال مناسب نہیں ہوتا۔ ایک سرگودے کے علاقے میں واقعہ پیش آیا، وہ ویڈیو مجھے کسی نے کل بھیجی تھی، وہاں پہ ایک نوجوان کو جو طاقتور لوگ ہیں وہ مار رہے تھے، پھر ایک عورت کی ویڈیو ہمارے سامنے آئی، اس کو مارا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ اب جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو چلی تو پھر ڈی پی او کو، سرگودہ کو ہوش آ گیا، اور یہ بڑی دیر سے دندناتے پھر رہے تھے لوگ، اور اس وقت کو سب پولیس کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جب تک کچھ چیز نہ چلے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پروگرام کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔